السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ دوستو، آج جس ملک کی بات کرنے ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے فرانس، جو روشنیوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ فرانس یورپ کا ایک مقبول ترین اور فیشن کی دنیا میں جانا جانے والا ملک ہے۔ اس ملک کی روشنیاں، یہاں کی پرفیوم کی خوشبو اور یہاں کا فیشن پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس کا پورا نام فرینچ ریپبلک ہے۔ اس کا کل رقبہ 6,43,801 مربع کلومیٹر ہے اور دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 6,72,00,000 ہے۔ 1,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے دوستو، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیرس اس ملک کا دارالحکومت ہے جو دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور فرانس کی کل آمدن کا 1/4 حصہ اسی ملک سے آتا ہے۔ پیرس کا شمار دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ پیرس کی کل آبادی 30 لاکھ ہے۔ CFP فرانک اس ملک کی کرنسی کہلاتی ہے، جو پاکستانی 1.44 روپے کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے فرانس پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں کا کالنگ کوڈ +33 اور ڈومین .fr ہے۔ فرانسیسی یہاں کی قومی زبان ہے۔ دوستو، فرانس نے سب سے پہلے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ متعارف کروائی۔ اس ملک کے 12 ٹائم زون ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سوربونہ بھی اسی ملک میں ہے، جو 1257 میں قائم کی گئی۔ پیرس میں صرف ایک سٹاپ سائن ہے۔ فرانس کے دور حکومت میں ایک ایسا بادشاہ بھی آیا جس کا دور حکومت صرف 20 منٹ کا تھا۔ یہاں ایک منفرد انداز کی کافی شاپ بھی ہے، جہاں ہیلو یا پلیز کہنے سے آپ کو کافی کی قیمت زیادہ دینا ہوگی۔ ورلڈ وار دوم میں پیرس کی ایک مسجد نے یہودیوں کو پناہ دی تھی۔ دوستو، 214 سے 2012 تک فرانس میں عورتوں پر ٹراؤزر پہننے پر پابندی تھی۔ فوت ہونے کے بعد ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ عطیہ کرے۔ اگر وہ چاہے تو انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہاں کی آرمی یورپ کی بہترین آرمی شمار کی جاتی ہے۔ فرانس میں اس بات پر پابندی ہے کہ نہ بکنے والا کھانا پھینک دیا جائے، بلکہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو مفت دے دیا جائے۔ 2016 میں یہ یورپ کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک تھا۔ 1660 میں دنیا کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی اسی ملک نے متعارف کروایا۔ پیرس کے ایک چرچ میں لگی گھنٹی کا وزن تقریباً 13 ٹن ہے۔ دوستو، ہر روز تقریباً 10 فلموں کی شوٹنگ پیرس کی گلیوں میں کی جاتی ہے۔ پیرس میں 450 پارک ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ لائبریریز اسی ملک میں ہیں، جن کی تعداد 830 ہے۔ فرانس کی آرمی آج بھی پیغام رسانی کے لیے کبوتروں سے کام لیتی ہے۔ پیرس میں 4,70,000 درخت ہیں۔ ڈزنی لینڈ بھی پیرس میں ہی پایا جاتا ہے۔ پیرس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیفل ٹاور کا وزن تقریباً 10,000 ٹن ہے، جو کہ پیرس میں موجود ہے۔ اگر آپ اس ٹاور پر سیڑھیوں کے راستے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی 1665 سیڑھیاں ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگ لفٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفٹ مجموعی طور پر ایک سال میں 1,03,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ ابھی تک 250 ملین لوگ اس ٹاور کا وزٹ کر چکے ہیں۔ اس ٹاور کو ہر مرتبہ 7 سال کے بعد پینٹ کیا جاتا ہے، جس پر 60 ٹن پینٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹاور 18,000 چھوٹے بڑے ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے، اور اس کو جوڑنے میں 2.5 ملین نٹ کا استعمال ہوا ہے۔ تقریباً 20,000 بلب ہر رات اس ٹاور کو روشن کرتے ہیں۔ دنیا کا پہلا سولر پینل روڈ اسی ملک نے بنایا۔ فیشن کی دنیا میں اس ملک کا اپنا مقام ہے۔ 2014 کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں سب سے زیادہ سیاح اس کی خوبصورتی دیکھنے آئے۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا کی بہت سی ایجادات فرانس نے کی۔ یہاں کی 1 ملین آبادی جو اٹلی کے بارڈر کے ساتھ رہتی ہے، اٹالین بولتی ہے۔ دنیا کے سب سے بوڑھا انسان بھی اسی ملک میں ہے، جو کہ ایک عورت تھی، اور وہ 122 سال اور 164 دن زندہ رہی۔ یورپ کی سب سے بڑے پہاڑ بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک فرینچ الپس ہے۔
دنیا کا سب سے پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی اسی ملک میں ہوا۔ فرانس کا ریلوے کا نظام یورپ کا دوسرا بڑا نظام ہے دوستوں، جو کہ 29,000 کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ پیرس کارے دو نورڈ یورپ کا مصروف ترین ریلوے اسٹیشن مانا جاتا ہے۔ میٹرک سسٹم کا نظام بھی سب سے پہلے فرانس نے متعارف کروایا۔ دنیا کی عظیم ترین سائیکل ریس بھی اسی ملک میں منعقد ہوتی ہے۔ دوستو، دنیا کے بڑے بڑے رائٹر اور فلاسفر اس ملک نے پیدا کیے۔ لٹریچر میں سب سے زیادہ نوبل پرائز اسی ملک کے پاس ہیں۔ یہ ملک دوستو ہر سال 1200 قسم کی پنیر بناتا ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم ریکارڈ کی گئی آواز بھی فرانس کے ہی ایک باشندے کی ہے۔ ایئر بیلون، کیمرہ اور سیل فون بھی فرانس کے ایجادات ہیں۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ راؤنڈ اباؤٹ فرانس میں پائے جاتے ہیں۔ فرانس میں 130 ٹی وی چینل ہیں۔ آئیفل ٹاور 1889 میں بنایا گیا اور اس کی اونچائی 1063 فٹ ہے۔ گراسے دنیا بھر میں پرفیوم کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسا میوزیم بھی ہے جس کو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کرتے ہیں۔ ہر سال 9 ملین لوگ اس میوزیم کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں کی 85% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ دوستو، ایک دور تھا جب آلو کھانے پر اس ملک میں پابندی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ آلو کھانے سے کوڑ کا مرض ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ناول بھی اسی ملک میں لکھا گیا ہے جو 3000 صفحات پر مشتمل ہے۔ فرانس نے پوری دنیا میں مختلف ادوار میں اپنا قبضہ قائم کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج افریقہ میں فرانسیسی زبان فرانس سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ 26 ملکوں نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اس ملک کے پرفیوم تقریباً 100 ممالک میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ گاڑیوں کے کلچ اور گیئر باکس بھی سب سے پہلے اسی ملک میں بنے۔ یورپ کے بڑے بڑے جنگلات بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ 320 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بھی اسی ملک کی ایجاد ہے۔ یہاں کی 99% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ 4 اکتوبر 1958 کو اس ملک کا آئین عمل میں آیا اور 1 جنوری 1958 کو یورپین یونین کی بنیاد اسی تاریخ سے آج ملک میں رکھی گئی۔ اس ملک کا شمار ایٹمی طاقت والے ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر فرانس کی تاریخ کی بات کی جائے تو فرانس کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے فرانس میں جرمن قبیلہ آباد ہوا جس کو فرانک کہا جاتا ہے۔ 486 عیسوی سے لے کر 751 عیسوی کے دور میں میروینجن خاندان اس ملک پر حکومت کرتا رہا، جو کہ اسی فرانک قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے 486 عیسوی کا دور فرانکیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 300 سال تک میروینجن خاندان نے اس ملک کی 2 بار سنبھالی۔ کیروینجن خاندان بھی کئی سو سال تک دور حکومت میں رہا۔ 987 عیسوی سے خاندان فرانس کا دور شروع ہوتا ہے۔ دوستو، 987 سے 1328 عیسوی تک اس خاندان کی حکمرانی اس ملک میں چلتی تھی۔ فرانس پر ایک ایسا دور بھی آیا جب لوگوں کے پاس پیٹ بھرنے کو کچھ نہ تھا۔ اس وقت کے لوگوں کو 3 اقسام میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک تو ایسے تھے جو پادری کہلاتے تھے، وہ اس ملک کی 10% زمین کے مالک تھے۔ یہ لوگ حکومت سے بھی اعلیٰ تر مانے جاتے تھے اور ٹیکس کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے نمبر پر حکومتی ارکان گنے جاتے تھے جو اس دور میں 45% زمین کے مالک تھے، اور آخر میں تیسری قسم کے لوگ یعنی کہ عام لوگ شمار کیے جاتے ہیں، جن پر حکومت اور پادری طبقے کی طرف سے تقریباً 15 قسم کے ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے انقلاب فرانس کا، جو 1789 سے 1799 تک کا دور تھا، اور اس کی اصل وجہ اس وقت کے پادریوں کا نافذ کردہ ٹیکس تھا جو قریب عوام پر بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ تیسرے طبقے کے کچھ لوگوں نے ان ٹیکسوں کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر عام عوام بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی اور یہ ایک انقلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ 14 جولائی 1789 کو عوام کے اس مشتعل انقلاب نے ایک قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں صرف 7 قیدی تھے، مگر اس کے ساتھ بہت سارا اسلحہ بھی موجود تھا۔ باغی اسلحہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بہت سے جانی نقصان کر ڈالا۔ 14 جولائی کو انقلاب فرانس کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1792 میں فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کو گرفتار کیا گیا اور 1793 میں اس بادشاہ کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس دور کے
دور میں جو انقلاب فرانس کہلاتا ہے، عام عوام نے بہت سے امیر لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ جو بھی 3 وقت کا کھانا کھاتا یا جس کے گھر میں بھی روشنی جلتی رات کے وقت، تو وہ امیر مانا جاتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1799 میں نیپولین کے دور کے بعد انقلاب اختتام پذیر ہوا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کاوش اس ملک کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔